آپ کی الکوثر یونیورسٹی کی انفرادیت کیا ہے جس کو آپ نے ابھی آ کے جوائن کیا ہے، اور یہ آپ کا اعزاز ہے کہ میرے خیال میں میری معلومات کے مطابق یہ دوسری یونیورسٹی ہے جس کو آپ زیرو سے لے کے چل رہے ہیں۔ تقریباً جتنے اداروں میں میں رہا وہاں شہرت میری یہی رہی کہ جو کچھ کیا ڈاکٹر اطہر نے کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ ٹیم کیسے بلڈ کرنی ہے۔ یہ اپریسیشن نہیں ہے نالج کی ایز اے ہول، وہ اپنے شعبے کو تو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اہم شعبہ ہے اور دوسرے بہت ہی غیر اہم ہے، تو میرے اندر اس طرح نہیں ہے کہ آپ اپنے ویژن کے مطابق الکوثر یونیورسٹی کو 5 سال میں یا 10 سال کے بعد کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ چاہیے کہ آپ کو سول ایوارڈ جو ملا تھا وہ کس بیس پہ ملا تھا؟ یہ علم کی ہیں جو روشنیاں میں گھر گھر میں لے جاؤں گا، تعلیم کا پرچم لہرا کر میں سر سید بن جاؤں گا۔ میں ان بچوں میں سے ہوں کہ جو نظمیں پڑھتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ سچی ہیں۔ جہاں میں نہیں کر سکا، مجھے ناکامی ہوئی، تو مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہی، اور مجھے ایک لیٹر ملا تھا کہ آپ کی خدمات کو سراہا جاتا ہے فلیٹ ہیڈ کوارٹر سے، اور وہ بات آئی گئی ہوگی، میں بھول گیا۔ مگر آپ کی ان خدمات کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے ناقدین پس پشت ڈالتے ہوئے اور کچھ ایسا تاثر دے رہے ہیں۔ اچھا، وہاں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی تعداد نہیں تھی کہ 12,000 سے 60,000 تک چلی گئی، یہ ایک غلط کیلکولیشن۔ جب میں نے یونیورسٹی چھوڑی ہے جس وقت، اس وقت 65,000 سے زیادہ آن کیمپس اسٹوڈنٹس انرولڈ تھے، تو یہ سارے ان کے بینک ٹرانزیکشن اور کمپیوٹرائز ریکارڈز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں شاہد جتوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام راز، جہاں ہم اہم شخصیات کو دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کی کامیابیوں اور ان تنازعات پر کھل کر بات کر سکیں جو ان کی شخصیت پہ کی جاتی ہیں۔ اور آج میری خوش قسمتی ہے کہ آج مہربانی کی ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب نے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا تاکہ ہم ان کے ساتھ کھل کر بات کر سکیں، اور ان کو یونیورسٹی الکوثر یونیورسٹی کی وائس چانسلرشپ پہ مبارکباد بھی دیں، اور ان سے یہ پوچھیں کہ سر، آپ کی الکوثر یونیورسٹی کی انفرادیت کیا ہے جس کو آپ نے ابھی آ کے جوائن کیا ہے، اور یہ آپ کا اعزاز ہے کہ میرے خیال میں میری معلومات کے مطابق یہ دوسری یونیورسٹی ہے جس کو آپ زیرو سے لے کے چل رہے ہیں۔ جی، بطور وائس چانسلر بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن کئی اور ادارے جو ہیں، کراچی میں ہے ڈی ایچ اے صفا یونیورسٹی، اس کی بھی میں فاؤنڈنگ ٹیم میں تھا، ڈین تھا اور رجسٹرار، دو عہدے تھے میرے پاس، لیکن اس کو بھی اسٹیبلش کیا۔ کراچی میں ایک سر سید یونیورسٹی ہے، تقریباً 30 سال پہلے جب میں نے جوائن کیا تو وہ ابتدائی مراحل میں ہی تھی، اور جو اس کے اسپانسرز ہیں، جو اس کے ملازمین ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ اطہر محبوب نے اس یونیورسٹی کو بنایا۔ تو تقریباً جتنے اداروں میں میں رہا وہاں شہرت میری یہی رہی کہ جو کچھ کیا ڈاکٹر اطہر نے کیا، اور پھر عشرے گزر گئے کہ جو کچھ بنایا، جو کیا، وہ اسی طرح چلتا رہا، لوگ اس کو امپروو نہیں کر سکے، جو کہ ایک افسوس کی بات ہے۔ یہ میرے لیے کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جیسا میں نے کیا تھا اسی طرح رہا، لیکن جو کچھ میں نے کیا، ٹیم بلڈ کی ہمیشہ۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ نا، میں اس میں اگر بار بار میں کا لفظ بھی آ رہا ہے تو اصل بات ہے ہم سب در ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، اور ٹیم ورک کے ساتھ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ ٹیم کیسے بلڈ کرنی ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے، اور ایک پریگمیٹک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ مسائل کا حل نکالنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اور مسائل یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، جو بھی میری تعلیم اور تربیت زندگی کی ہے، اس سے میرے پاس یہ صلاحیت آ گئی، اور میرا جو علم کے بارے میں جو فلسفہ ہے نا، وہ یہ ہے، اس میں ایک وسعت ہے، تو اس وجہ سے میں ایکیڈیمیا کے تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتا ہوں، چاہے وہ لٹریچر کے ہوں، چاہے سوشل سائنسز کے ہوں، نیچرل سائنسز کے ہوں، میتھمیٹکس کے ہوں، کیونکہ میں ان کے نالج اسکالرشپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اہم حصہ ہے ٹوٹل باڈی آف نالج کا۔ یہ چیزیں ہیں میری کامیابی کا راز۔ ہاں، جو کوئی یہ چیزیں اپنائے گا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اتنا ہی کامیاب ہوگا، لیکن میں دیکھتا ہوں، مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ اپریسیشن نہیں ہے نالج کی ایز اے ہول، وہ اپنے شعبے کو تو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اہم شعبہ ہے اور دوسرے بہت ہی غیر اہم ہے، تو میرے اندر اس طرح نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ میں ٹیم کو امپورٹنٹ سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک میں ٹیم بلڈ نہیں کروں گا، اور بغیر ٹیم کے کچھ اچیو نہیں ہو سکتا، ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔ اور دوسرا ایک اور بات بھی ہے کہ میں کمٹمنٹس اور تعلق کو بہت اہمیت دیتا ہوں، ہمیشہ پیسے کے اوپر ہمیشہ میں نے تعلق کو اہمیت دی، اور جب لوگوں سے کمٹمنٹ کرتا ہوں اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، ریوارڈز بھی
کہ اگر لوگوں سے کمٹمنٹ کیا کہ آپ اچھا کریں گے تو ہم آپ کو ریوارڈ دیں گے تو میں وہ پورے کرتا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں جس سے آپ کوئی بھی کامیاب ہو سکتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ بھی الکوثر یونیورسٹی میں کیا انفرادیت ہے جی. اور اس میں اس وقت کون سے شعبے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ سوال بھی کرتا چلوں کہ آپ اپنے ویژن کے مطابق الکوثر یونیورسٹی کو 5 سال میں یا 10 سال کے بعد کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، یا کہاں آپ کا ایک ٹارگٹ ہے کہ اس کو یہاں تک لے کے جائیں گے؟ بالکل. ہاں، جہاں تک پہلا سوال ہے انفرادیت کا، تو الکوثر یونیورسٹی منفرد اس لیے ہے کہ اگر اس کے ایکٹ کو بھی دیکھیں اور اس کے جو نظریہ کار فرما اس کے نام میں ہے الکوثر، تو جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سورۃ الکوثر میں بتائی بھی گئی یہ بات، انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی ہے کوثر، خیر کثیر. تو جو اس کا مطلب ہے، ایک تو تفسیر والوں نے کہا کہ قرآن پاک بھی ہے، جنت میں بھی ایک حوض ہوگا جس سے جب وہ پانی دیں گے لوگوں کو تو لوگ جنت میں داخل ہو سکیں گے. تو وہ ایک کثرت ہے خیر کی، یعنی جتنی دیکھیں، جو تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب برپا کر دیا. ان کے اسلامی تعلیمات کی وجہ سے دنیا میں سوشل ریفارمز اور ریولوشن آ گیا، اور اس کے بعد دنیا میں کتنے پولیٹیکل ریولوشنز آئے، کتنی سلطنتیں قائم ہوئیں، جہاں قرآن پاک اور سیرت طیبہ کی جو ہدایت تھی اس کی روشنی میں معاشروں نے اپنی تشکیل کی. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض ہے تو وہ الکوثر میں وہ فیض بھی آتا ہے. تو ہماری یونیورسٹی بھی جو ہے جو قرآن اور سنت کی تعلیمات ہیں اس سے اپنے آپ کو انسپائر کرتی ہے، اور نظام تعلیم میں کوشش ہماری یہ ہے کہ وہ چیزیں آئیں جس سے اس پیغام سے انسپائر ہو کے ہم اپنی نئی جنریشن کو پریپیئر کریں، یعنی ان کو اچھا پروفیشنل، اچھا لیڈر، ایتھیکل لیڈر بنائیں، ان کے اندر جو اسلامک ایتھکس کے کانسیپٹس ہیں وہ لے کے آئیں. اقبال کا بھی ایک شعر ہے، وہ جو ان کی مشہور ایک نظم ہے، نعت ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو، کہ اس میں بھی ایک شعر ہے کہ جو مسلم سلاطین کا جلال ہے وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہے، اور جو ہمارے بزرگان دین اور صوفیہ کرام کا جمال ہے وہ بھی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے توفیل ہے. تو ہمارے نبی جو تھے وہ جلال اور جمال کا ایک مجموعہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بہترین عبادت کرنے والا بندہ بھی بنایا. جہاں تک ان کے اخلاق تھے، وہ دنیا میں وہ رحمت للعالمین تھے کہ وہ رحم کرتے تھے لوگوں پہ، کبھی کسی کے ساتھ سختی نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے پورے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشن دیا تھا، دشمن سے لڑنا پڑا ان کو، اور لڑ کے انہوں نے اپنے دشمنوں کو شکست بھی دی اور معافی بھی دی اور معاف کر دیا. یعنی جب وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ وہ ان کے ساتھ جیسا چاہتے کر سکتے تھے، اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان پہ 20 سال ظلم و ستم کیے تھے ان کو انہوں نے معاف کر دیا. تو یہ ہمارے نبی کے طریقے ہیں. تو الکوثر کا بھی مطلب یہ ہے کہ یہی جو خیر کثیر ہے اس سے انسپریشن لے کے اس کو پھیلایا جائے، اور ایسا تعلیمی نظام ہو جو اس ذہنیت کے لوگ تیار کریں. یہاں سے فیض جو ہے یوں سے کہہ کے بڑھتا جائے گا. اچھا، تو سر میں وہی عرض کر رہا تھا کہ بھی آپ 5 سال اور 10 سال کے بعد ایک ٹارگٹ لے کے، انسان فطری طور پہ ہر ایک ٹارگٹ ضرور رکھتا ہے، تو 5 سال کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الکوثر یونیورسٹی نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ کس معیار پہ ہوگی؟ جی، نیشنل لیول جو ہے وہ سب سے اہم ہے ہمارے لیے، اور جو ہم نے ایک 5 ایئر اسٹریٹجک پلان بھی بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ 5 سال کے اندر ہمارے پاس تقریباً 10,000 اسٹوڈنٹس ہوں گے، اور ہمارے سندھ میں ملٹیپل کیمپسز ہوں گے، اور پنجاب اور اسلام آباد میں بھی کیمپس ہوں گے. اس حوالے سے ہم پہلا اپنا کیمپس، مین کیمپس کے بعد انشاءاللہ راشد آباد ٹنڈو العیار میں 75,000 اسکوائر فٹ کی بلڈنگ اور 10 ایکڑ کی لینڈ پہ وہ تیار ہے، وہ اسی سال فعال ہو جائے گا. مین کیمپس 2 سال پہلے فعال ہوا تھا. ابھی 14 ایکیڈیمک پروگرامز میں تو ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اسی سال 2 اور پروگرامز آ جائیں گے جس میں LLB کا بھی پروگرام ہے اور بزنس انالیٹکس کا BS پروگرام بھی ہے. تو آپ سمجھیں کہ 2 سال کے اندر ہم 16 ڈسپلنس تک چلے گئے ہیں، اور یہ ڈسپلنس کی تعداد 5 سال میں تقریباً 40 ہوگی. 40 شعبہ جات میں ہم بیچلرس کرائیں گے. ہمارے کیمپسز کی تعداد تقریباً 5 کم از کم ہوگی، اسی سال 2 ہو جائے گی. پھر اگلے کیمپسز کے لیے بھی زمین لے لی گئی ہے، انشاءاللہ اسلام آباد اور پنجاب سائڈ پہ بھی ہمارے کیمپس بنیں گے. اور اس کی جو اجازت ہے، ہمارا جو ایکٹ ہے اس میں خاص طور پہ جو درج ہے کہ ہماری یونیورسٹی سندھ میں بھی کیمپس بنا سکتی ہے اور پاکستان بھر میں کیمپس بنا سکتی ہے. یہ ایکٹ میں ہے. اور اس کے بعد لیکن ظاہری بات ہے اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے گورنمنٹ میں، جو بھی جورسڈکشن ہوتا ہے
آپ کو سندھ اسمبلی نے ایک دیا اتھارٹی کہ آپ بنائیں، لیکن جس جورسڈکشن میں آپ جائیں گے آپ اپنی اتھارٹی بھی دکھائیں گے اور ساتھ میں NOC کی درخواست بھی دیں گے کہ وہ آپ کی اس کو اجازت دیں، تو وہ آپ کی تمام فیسلٹیز، انفراسٹرکچر، فیکلٹی کو چیک کر کے HEC پھر NOC دیتا ہے، اس کے بعد آپ اس کیمپس کو فعال کر سکتے ہیں۔ تو ہم ایک ملٹی کیمپس یونیورسٹی ہوں گے جہاں 40 کے قریب شعبوں میں بچوں کو ایسی تعلیم دی جا رہی ہوگی جو ان کو لیڈرشپ کے لیے، ایتھیکل لیڈرشپ کے لیے پریپیئر کرے گی، اور انسپریشن ہوگی اس میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و قرآن پاک۔ اور اس دوران ہم جو انٹرنیشنل رینکنگ ہیں اس میں اپنا ڈیٹا جمع کراتے رہیں گے، اور دنیا بھر میں اب مسابقت کا دور ہے، گلوبل کمپٹیشن ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہماری یونیورسٹی ویل اسٹیبلش ہوتی جائے گی انٹرنیشنل رینکنگ میں بھی اس کا کوئی اچھا نمبر آئے گا۔ لیکن ہمارا بنیادی یہ ہے کہ جو خطہ ہے پاکستان کا، یہاں یوتھ ہے، یہاں آبادی بہت زیادہ ہے، ہمارے ملک میں ابھی تک ٹرشری لیول کی ایجوکیشن کی جو ایکسیس ہے وہ 10% سے کم آبادی کو ہے، جبکہ بنگلہ دیش، ملیشیا، ٹرکی، انڈونیشیا، دیگر جو اسلامی ممالک ہیں جو ہم جیسے ہیں، وہاں 25 سے 30% بچے جو ہیں ان کو یونیورسٹی ایجوکیشن تک کی ایکسیس ہے۔ تو ابھی ہمیں بہت ایکسیسیبلٹی پہ کام کرنا ہے، ہمارے ملک میں بہت گنجائش ہے، یوتھ ایسی بے تحاشا ہے جس کو موقع نہیں مل رہا، ان کو افورڈیبل ہائی کوالٹی ایجوکیشن دینا ہمارے ادارے کا بھی مقصد ہے، دیگر یونیورسٹیز بھی اسی طرح کام کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو ایک ایسا ہے کہ ایک اچھا کوئی کام کرے، سکسیس سٹوری ہو تو دوسرے اس کو دیکھ کے اور فالو کرتا ہے، انسپریشن ہوتا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ میرٹ بیس پہ پاکستان کے چند کم عمر ترین وائس چانسلر میں سے تھے، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ آپ کو سول ایوارڈ جو ملا تھا وہ کس بیس پہ ملا تھا؟ تمغہ امتیاز، سوری جی، جب میں یونائٹڈ اسٹیٹس سے 1996 میں 8 سال تعلیم حاصل کر کے پاکستان آیا تو میں نے ایکیڈیمیا جوائن کیا، کیونکہ میں جو ایکیڈیمیا کی پاور ہے کسی بھی سوسائٹی کی سوشو اکنامک ٹرانسفارمیشن کرنے میں امریکہ میں رہتے ہوئے اس کا بہت بڑا ایک قائل ہو گیا کہ کس طرح انہوں نے اپنے معاشرے کو دنیا میں لیڈرشپ پوزیشن میں لائے ہیں، جس میں کلیدی کردار ان کے ایکیڈیمیا کا ہے، کہ وہاں جو ریسرچ ہوتی ہے، چاہے وہ سائنس میں ہو، چاہے وہ سوشل سائنس میں ہو، چاہے وہ لٹریچر میں ہو، وہ ہر طریقے سے ان کے معاشرے کے اندر بہتری لانے کے لیے کام کر رہی ہوتی۔ تو میں چونکہ پاکستان سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں ایک یہ تھا کہ کیا ہم اپنے ملک کو بھی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، کیا اس کا جو ایک پوٹینشیل ہے جو خدا تعالیٰ نے ہر قوم اور ملک کو پوٹینشیل دیا ہے، تو کیا ہم بیسٹ پوٹینشیل اپنے اس کو اچیو کر سکتے ہیں، تو تعلیم کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو میں تعلیم کے شعبے میں جاؤں گا، اور جو ایک چھوٹے تھے ہم، تیسری یا دوسری کلاس میں ایک نظم تھی کہ میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے، یہ علم کی ہیں جو روشنیاں میں گھر گھر میں لے جاؤں گا، تعلیم کا پرچم لہرا کر میں سر سید بن جاؤں گا۔ تو وہ اس طرح کی ہوتے ہیں نا، کچھ بچے ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو سچ سمجھ لیتے ہیں، تو میں ان بچوں میں سے ہوں کہ جو نظمیں پڑھتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ سچی ہیں، تو وہ میں اب تک اپنے دل سے یہ چیزیں نکال نہیں سکا۔ بکھرے ہوئے جو ہمجولی ہیں میں سب کو ایک بناؤں گا، سب آپس میں مل جائیں گے جو رہتے ہیں اب لڑے میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے۔ میں جو اقبال نے جو پیغام دیا، میں گھر گھر میں لے جاؤں گا، تعلیم کا پرچم لہرا کر میں سر سید بن جاؤں گا، پھر میرے پروں سے چمکیں گے سب ہیرے موتی جڑے جڑے، میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے۔ شاید یہ جمیل الدین علی کی نظم تھی یا کسی اس طرح کے شاعر کی نظم تھی جو ہماری کتاب میں تھی، تو یہ میری ایک انسپریشن ہے، تو یا اسماعیل میرٹھی کی ہوگی، میں اس پر شور نہیں ہوں، لیکن تھی ہماری کتاب میں۔ تو میں اس نظریے سے یہ پختہ ہو گیا، یہ پڑھا تھا جب میں بچپن میں تھا، لیکن امریکہ میں اس کو دیکھا ریئلائز ہوتے ہوئے، تو میں اس نظریے سے جب پاکستان آیا تو میں نے ایکیڈیمیا جوائن کیا، اور پھر یہاں پہلے اسسٹنٹ پروفیسر رہا 5 سال، پھر ایسوسیٹ پروفیسر بنا، پھر میں پروفیسر بنا، رجسٹرار ڈین بنا، میں نے اپنا ورک مائی وے تھرو کیا، میں نے PhD حاصل کیا، میں امریکہ سے بیچلرز اور ماسٹرز کر کے آیا تھا، پھر میں نے یہاں PhD کی 2005 میں، نسٹ کا میں پہلا PhD کوالیفائڈ تھا، پھر میں نے انوویشن اور وہ نظریات جو ایکیڈیمیا کے تھے میں نے کمپنی بنائی، میں نے پروجیکٹس کیے، انڈسٹری کے لیے کیے، ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے کیے۔ تو میں تھوڑا سا اس لحاظ سے منفرد ہوں کہ میری جو بیچلرز کی تعلیم امریکہ کی تھی وہ بڑی ریگرس تھی، تو اس نے میرے اندر ویلیو ایڈ کی۔ اس سے پہلے میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیڈٹ کالج پٹارو کا تھا، وہاں ایک ٹف زندگی سے ڈسپلن سے گزرنا پڑا، اس نے مجھے کچھ حد تک تیار کیا۔ پھر جو 8 سال امریکہ کے تھے، پھر پاکستان آ کے
میں نے جو محنت کی ہر ادارے میں جس میں رہا, ادھر ٹیم بلڈ کی, ادھر وہ چیزیں کی جو دنیا میں ہو رہی ہوتی ہیں, دیکھ کے آئے تھے, دیکھ کے بھی آیا تھا. اور پھر یہ تھا کہ ایک نظریہ تھا ہم کسی سے کم نہیں ہیں, اگر ہم محنت کریں گے, مل جل کے کام کریں گے تو ہم ہر ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ اب مجھے 31 سال ہونے والے ہیں پاکستان واپس آئے ہوئے, 30 سال سے اوپر ہو گیا, 31 سال. وہ تمام آئیڈیاز میں نے ویلیڈیٹ کر لیے. مجھے یہ خوشی ہے کہ میں جو اچھی چیزیں نہیں ان کو کر کے دیکھا اور وہ ہوئیں جو صحیح طریقہ تھا, اور جہاں میں نہیں کر سکا, مجھے ناکامی ہوئی, تو مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہی. یعنی جو سسٹمک ایشوز ہیں یا میرے آئیڈیاز جو تھے, ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے اندر کچھ آئیڈیاز آتے ہیں تو کچھ اس میں ہوتے ہیں فیزیبل, اور کچھ اس وقت یا اس جگہ یا تو ٹائم یا اسپیس میں میچ نہیں ہوتا. لیکن ادر دین دیٹ میں نے یہ پایا کہ ہماری قوم میں تمام تر اچھی صلاحیتیں موجود ہیں. اگر ان کو مل جل کے ہم لوگ کام کریں, اچھی ہماری لیڈرشپ ہو, تو ہم بہت کم وسائل میں بہت اچھے چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. یہ میں نے پا لیا. لیکن پھر مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے ہاں کون سی شارٹ کمنگز ہیں, کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پہ ہمارے رستے میں رکاوٹ ہیں. اب وہ رکاوٹیں کبھی دور ہوں گی تو ہم اور آگے جا سکیں گے, لیکن وہ مجھے سمجھ میں آ گیا کیونکہ وہ رکاوٹیں ہیں. اب وہ ارینجمنٹ ہے, وہ قدرت کی طرف سے ایسا ٹائم ہے, وہ آپ کے لیے چیلنجز ہیں. ہاں, کس طرح وہ بھی ایک فرد, ہاں وہ چیلنجز بھی ایسے ہیں کہ ایک فرد ان کو نہیں عبور کر سکتا. جب قوم ایک اجتماعی فیصلہ کرے گی تب وہ کر سکتی ہے ان کو عبور. سر میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کو تمغہ امتیاز کس سال اور کن خدمات کے سلسلے میں ملا؟ مجھے 2012 میں جو اخبار 14 اگست کا صبح آیا تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کا نام آیا, آپ کو تمغہ امتیاز ملا. تو میرے وہم و گمان میں اس وقت نہیں آیا کہ یہ کیوں مجھے ملا ہے, نام تو میرا ہی ہے. تو میں نے جس ادارے میں کام کرتا تھا وہاں کال کی, یعنی کچھ عرصے پہلے جہاں کام کرتا تھا, کہ فوج کا ادارہ تھا. میں نے پوچھا آپ نے میرا نام بھیجا تھا, تو انہوں نے کہا ہم بھی یہ تحقیق کر رہے تھے تو فائل نکل آئی ہے, فلانے کمانڈنگ آفیسر تھے. 2009 میں نے پاکستان نیوی کے لیے شپس اور سب مرینز کے لیے سونار سگنل انالیسس کا سافٹ ویئر فری آف کاسٹ بنا کے ان کو مہیا کیا کہ وہ ہر شپ پہ اور سب مرین پہ لگا سکیں, جو کہ ایک بہت کاسٹلی سافٹ ویئر ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ملک کا کافی قیمتی زر مبادلہ بھی بچا ہے, اور وہ ٹیکنالوجی جو اویلیبل نہیں تھی وہ ہمارے دفاع کے لیے مل گئی. تو اس کو اپریشیٹ کیا گیا تھا اس ٹائم پہ, اور مجھے ایک لیٹر ملا تھا کہ آپ کی خدمات کو سراہا جاتا ہے فلیٹ ہیڈ کوارٹر سے. اور وہ بات آئی گئی ہوگی, میں بھول گیا. لیکن پھر وہ جو پورا کیس تھا میری خدمات کا جو والنٹیرلی کی گئی تھی, وہ کیبنٹ میں جاتا ہے اور تقریباً 40 ایکسپرٹ سے وہ اس کو ویٹ کراتے ہیں, اور اس میں 2-3 سال لگ گیا, اور پھر وہ اخباروں میں آیا. تو مجھے نہیں پتہ تھا, وہ کمانڈنگ آفیسر نے وہ میری اس کو دیکھتے ہوئے خدمات کو انہوں نے کیس بھیج دیا تھا. 3 سال بعد وہ میچور ہوا, مجھے تمغہ امتیاز ملا. 23 مارچ 2013 کو گورنر ہاؤس میں تمغہ مجھے گورنر صاحب نے لگایا. اور جب میں وہ تمغہ لینے بھی گیا تو میری عمر اس وقت تقریباً تھی 40 یا 41 سال. میرے ساتھ عالمگیر تھے, قریش پور تھے, انور اقبال جو سندھ کے ایک آرٹسٹ ہیں وہ تھے. اس طرح سینئر آرٹسٹ تھے جو 70, 80 اور 90 سال کی عمر کے تھے, جن کو ہم بچپن سے دیکھتے تھے, اور میں سب سے کم عمر شخص. تو اس وقت بھی مجھے ایک احساس ہوا, اس وقت جو امتیاز سیریز ہے, تمغہ امتیاز یا ستارہ امتیاز, وہ ان کو کہا جاتا ہے یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز ہیں. تو جو فنون لطیفہ اور آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو تقریباً 40 سال میں یہ ریکگنیشن ملتا ہے. لیکن چونکہ میں سائنس کے شعبے سے تھا تو مجھے صرف 16 سال کی جو سروس ہے اس پہ ریکگنائز کر لیا گیا. تو انجینئرنگ اور تعلیم کے شعبے میں نمایاں امتیازی خدمات کے صلے میں مجھے 2012 میں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. اور جیسے میں نے بتایا کہ اس میں جو سونار کا سافٹ ویئر ہے وہ انجینئرنگ شعبے میں بھی آتا ہے, اور میں چونکہ وابستہ ہوں تعلیم کے شعبے سے, انجینئرز کو پڑھاتا تھا, ٹرین کرتا تھا, تو وہ مجھے 2012 میں ملا تھا. سر اس وقت ہم آتے ہیں آپ کے ان خدمات کی طرف جو آپ نے وسیب میں کی, اور وسیب آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے, خصوصاً جب آپ نے رحیمیہ خان میں آ کے جن حالات میں جن مسائل کے ساتھ خواجہ فرید انجینئرنگ یونیورسٹی کو سٹارٹ کیا, اور اس کے یہ بھی آپ کا اعزاز حاصل ہے کہ اس کے آپ پہلے وی سی تھے, اور جس طریقے سے اور جن حالات میں جا کر آپ نے اسلامیہ یونیورسٹی کے چارج کو سنبھالا وہ بھی سامنے ہی ہے. مگر آپ کی ان خدمات کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے ناقدین پس پشت ڈالتے ہوئے
اور کچھ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ آپ یوں کہہ لیں کہ بھی آپ کے کام کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں. اچھا وہاں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی تعداد نہیں تھی کہ 12,000 سے 60,000 تک چلی گئی. یہ ایک غلط کیلکولیشن ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آیا واقعی وہ 60,000 تک تھی، 12,000 سے 60,000 تک گئی، یا ناقدین جو ہیں آپ کے جو تاثر دے رہے ہیں وہ غلط ہے؟ اچھا نہیں یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے اور سارا ریکارڈ کمپیوٹرائز سسٹم ابھی بھی موجود ہے. وہ بچے موجود ہیں، ان کی تعداد موجود ہے. جب میں نے اسلامیہ یونیورسٹی جوائن کی 26 جولائی 2019 کو، تو ظاہری بات ہے میں اس یونیورسٹی میں پہلے تو نہیں تھا. میں تو وہاں پہلی دفعہ گیا، مجھے وہ چارج ملا. تو تقریباً وہاں 12,500 اور 13,000 کے درمیان اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے. کسی زمانے میں وہاں پہ 20-22 ہزار اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. بلال خان صاحب کے دور میں یونیورسٹی نے فلرش کیا تھا، اور پھر وہ یونیورسٹی اس کو سسٹین نہیں کر سکی. بلال خان صاحب کے جانے کے بعد وہ گر کے تعداد بتدریج، یعنی 2005 میں وہ گئے یا 9 میں وہ گئے اور میں آیا 19 میں، تو 10 سال میں وہ آ گئی تھی 12-13 ہزار پہ تعداد. اچھا تو جب میں نے یونیورسٹی چھوڑی ہے جس وقت، اس وقت 65,000 سے زیادہ آن کیمپس اسٹوڈنٹس انرولڈ تھے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو سارا ہے نا، یہ تو جو بچہ داخلہ بھی لیتا ہے اور جو بچہ وہاں ڈگری پروگرام میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی فیس ادا کرتا ہے یا اس کے لیے اسکالرشپ آتی ہے، تو یہ سارے ان کے بینک ٹرانزیکشن اور کمپیوٹرائز ریکارڈز موجود ہیں. اور میں نے ساری ڈیجیٹائزیشن کی. تو یونیورسٹی کی جو اپنی انکم تھی، یعنی جب میں نے جوائن کیا تو 2.8 ارب اس کی سالانہ انکم تھی، اور کئی سال سے اس کے ارد گرد ہی تھی، یعنی قریب تھی. اچھا اس میں 1.5 ارب اس کو سرکار سے ملتا تھا، 1.3 ارب وہ خود کماتی تھی. اس میں 2023 تک کا ہے، لیکن شروع کی سلائیڈز وہ ہیں کہ جب 2019 میں نے چارج لیا جولائی 26 کو، تو پہلی سنڈیکیٹ میٹنگ اکتوبر 2019 میں ہوئی. اس میں میں نے پہلے 3 مہینے لگا کے نا یونیورسٹی کو اسٹڈی کیا، دیکھا کہ یہ کیا ہے ادارہ، ادھر کیا ہو رہا ہے، کیا اس کے مسائل ہیں، کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو ایک پلان پریزنٹ کیا اور سنڈیکیٹ کی منظوری سے اگلے 4 سال میں وہ پلان ہی امپلیمنٹ کیا. تو وہ میں آپ کو ڈیٹا دکھاتا ہوں. اب میں نے جوائن کیا 2019 میں، 15,000 اسٹوڈنٹ تھے. 2020 میں 21,000 ہو گئے، 20 میں 21 میں 35,000 ہو گئے، 22 میں 58,000. جب میں نے چھوڑا تو 70,000 تھے. 413 افراد فل ٹائم فیکلٹی تھے جب میں نے جوائن کیا تھا. جی سر. لیکن 15,000 کے لیے بھی 413 اگر آپ حساب لگائیں نا، ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہوتا ہے. آپ بتا دیں آپ کے خیال سے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کتنا ہونا چاہیے؟ 25 جو انٹرنیشنل. ہاں اگر 25 ہے تو 10,000 اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے تھے. تو ابھی بھی 1:25 نہیں ہے نا. جی پورے نہیں ہے، اساتذہ کم ہیں. جی مجھ سے پہلے جو اب میں اس سے کہہ رہا ہوں، وہ بہت اچھے انسان تھے اور انہوں نے بالکل صحیح کیا تھا کیونکہ وہی صحیح سمجھتے تھے. میں ان کی برائی نہیں کر رہا. یہ تو میں نے آپ کو جن چیزوں پہ وہ یونیورسٹی کی آج بھی انکم آ رہی ہے اور آئندہ بھی آ سکتی ہے. آپ دیتے رہو اطہر محبوب کو، لیکن وہ چیزیں وہ کر کے گیا ہے کہ کھانا آپ کا ادھر ہی سے آ رہا ہے. جس کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہو کہتے رہو. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت ممنون ہوں. آپ نے بڑے کھلے دل سے اور بڑے کھلے ذہن سے جو ہے نا ان تمام الزامات یا ان تمام تاثرات جو لوگوں نے آپ کے بارے میں رکھے ہوئے تھے، آپ نے کھل کے بات کی. آپ کا بہت ممنون ہوں. اور نہ صرف میں ممنون ہوں بلکہ وسیب آپ کا ہمیشہ ممنون رہے گا. جس طریقے سے آپ کام کر کے آئے ہیں، ہم ہمیشہ آپ کے احسان مند رہیں گے. دیکھیں میری بھی زندگی کے نا بہترین وہی تھے سال. میں ابھی بھی کہتا ہوں کیونکہ جیسے میں نے کہا نا، میں نے وہ چیزیں کر کے دیکھ لی کہ یہاں ہو سکتا ہے. ہم نے وہاں بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول کرایا، 4 سال کرایا، لیکن وہ ایک برانڈ بنا. پورے پاکستان سے لوگ بہاولپور آنے لگے، کراچی، لاہور، اسلام آباد سے، کلچر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور پوٹینشیل تھا، بچوں کو موقع ملا کہ وہ اپنا ٹیلنٹ شو کیس کریں. میں آتا رہا ہوں اسی دوران آتا رہا ہوں. بہرحال آپ کی بہت مہربانی سر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. تھینک یو. اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے.